السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے۔ میرے دوستو، امید کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جو میں احادیث لے کر آیا ہوں، ایک دم بہت ضروری حدیث ہے میرے دوستو۔ ہر ایک انسان کو اس سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک ایسی حدیث بتانے والا ہوں میرے دوستو، آپ حضرات سنے نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اس حدیث کو سن کر انشاءاللہ آپ عمل کریں گے، اور جو چیز احادیث کے اندر بتایا گیا جس سے بچنا چاہیے، ہر ایک انسان کو بچنا چاہیے، اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اس حدیث کے اندر چغل خوری کے بارے میں بتایا گیا۔ چغل خوری کس کو بولتے؟ ادھر کی بات ادھر سنانا، ادھر کی بات ادھر سنانا، اس کو چغل خوری بولتے۔ ادھر سن کر ادھر جا کر لگانا، ادھر کا سن کر ادھر آ کر لگانا، یہ چغل خوری ہے میرے دوستو۔ اس حدیث کے اندر یہی بتایا گیا۔ اور دوسری حدیث کے اندر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہے۔ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، پیشاب کے چھوٹے سے چھوٹے چھینٹا بھی جتنا ہو سکے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے عذاب قبر ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم جاتے ہیں استنجا کو، اچانک بیٹھتے ہیں اور پیشاب کر دیتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ میرے دوستو، اس سے بچنا چاہیے۔ آرام سے بیٹھے، آرام سے پیشاب کو کرے، ذرہ سے ذرہ چھینٹے کو بھی اپنے بدن پر یا کپڑے پر پڑنا نہیں چاہیے۔ اگر چھینٹا بھی پڑ گیا، اس سے ہم احتیاط نہیں کرے، جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو سکتا ہے میرے دوستو۔ انشاءاللہ میں آپ حضرات کو احادیث سنا کر ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ سناؤں گا۔ آپ حضرات سن رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دے، اور میری ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچائے۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا، بلغ عنی ولو آیہ، دوسروں تک پہنچائے، اگرچہ چھوٹے سے چھوٹے ایک آیت بھی کیوں نہ سنے، اس کو دین کے اعتبار سے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ بہرحال میرے دوستو، ایک چھوٹی سی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قطات، وفی روایت لا يدخل الجنت قطات، وفی روایت مسلم نمام، لا يدخل الجنت النمام۔ بہرحال میرے دوستو، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث کے اندر موجود ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مر النبي صلی اللہ علیہ وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال بلى اما احدهما فكان يسعى بالنميمة واما احدهما فكان لا يستتر من البول۔ یہ عربی حدیث ہوا میرے دوستو، اس کا ترجمہ سنتے جائیے، غور سے سنیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، تبھی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی، اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ میرے دوستو، اب ترجمہ سنیے، غور سے سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بتا دیے کہ ان دونوں قبر کے مردوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والے مردوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ان کو عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے جس سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا، بلکہ اس سے آرام سے بچ سکتے تھے، لیکن ہم بچتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس گناہ سے، اس کی وجہ سے ہم بچنا مشکل کچھ بھی نہیں تھا، ہم بچ سکتے تھے،
لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت شان و شوکت سمجھتا تھا کہ میں اس کی بات وہاں جا کر بولتا ہوں، وہ مجھے شاباشی دیتا ہے، اور اس کی بات یہاں بتاتا ہوں، وہ مجھے تعریف کرتا ہے، مجھے شاباشی دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ دوسرے کو عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، یہ دو چیزیں ہیں، ایک چغل خوری کرنا، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، اس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اور دوسری چیز پیشاب کو ہم جاتے ہیں، استنجا کو جاتے ہیں تو آرام سے دیکھ کر بیٹھے اور آرام سے پیشاب کر آئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم پیشاب کر کے دھو کر آ جاتے ہیں، لیکن کبھی کھکارنے کی وجہ سے، کھانسنے کی وجہ سے قطرہ گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب سے احتیاط نہیں ہوتا۔ اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں معمولی سمجھ لیتے ہیں، ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے میرے دوستو، جس کی وجہ سے اسی وجہ سے عذاب قبر ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ چھوٹی سی حدیث تھی، آپ حضرات کے سامنے میں نے ترجمہ کے ساتھ رکھ دیا، عربی عبارت کے ساتھ رکھ دیا، اور اس کا کچھ مطلب بھی، تشریح بھی بتا دیا۔ امید کہ آپ حضرات میری احادیث کو سنے ہوں گے اور سمجھ لے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور چغل خوری جیسی برائی سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔